کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آسمان بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ پہلے تو یزیدی فوجیوں نے مسلمانوں کے لیے 3 دن تک پانی روک کر رکھا اور پھر دشمنوں نے مسلمانوں پر چاروں طرف سے تیر چلوائے اور میدان جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جہاں ایک طرف یزیدی اپنے جیتنے کا جشن منا رہے تھے، وہیں مسلمان اپنے شہید ہونے پر فخر کر رہے تھے، کیونکہ ایک سچے مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے شہید ہو جائے۔ کربلا میں مسلمانوں نے امام حسین کے ساتھ شہادت نصیب کی، کیونکہ ان کا مقصد اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندگی تھی۔ ان کا مقصد ظلم کو مٹانا تھا تاکہ قیامت تک اسلام زندہ رہے اور قیامت تک مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ ہو سکے اور آنے والے مسلمان امام حسین کی راہ پر چلتے ہوئے شہادت کو فوقیت دیں۔ دوستو، حضرت عباس وہ ہیں جنہوں نے ہر قدم پر امام حسین کا ساتھ نبھایا۔ وہ حضرت علی کے بے حد بہادر بیٹے تھے۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں جھنڈا اٹھا رکھا تھا، اس لیے انہیں علمدار کہتے ہیں۔ حضرت عباس نے جب بچوں کے پیاس کو دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا اور وہ پانی لینے کے لیے چل دیے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حضرت عباس کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگتی ہے۔ ہزاروں کے تعداد میں لشکر تھا۔ اس پورے لشکر کے بیچ میں سے جا کر شیر کی طرح اس دریا میں سے پانی لیا اور پانی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہی چھوڑ دیا۔ کہا کہ امام حسین کی بنا زندگی کس کام کی۔ پانی بھر کر حضرت عباس آ رہے تھے تو یزیدی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھپ کر آپ کے اوپر تیر چلایا۔ ہزاروں تیر آپ پر ایک ساتھ چلائے گئے۔ آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا گیا، آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا، آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی شہید کر دیا گیا اور آپ نے شہادت کو نصیب کیا اور آپ جوانوں کے اندر جذبہ پیدا کر کر چلے گئے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھ کر ایسا جملہ کہا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کربلا کے بعد جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور بے ادبی سے سر کو چھو کر کہا، کاش میرے باپ دادا آج زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ یہ بات تاریخیں طبری اور ابن اسیر جیسی تاریخی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ یزید نے اس وقت اپنے دل کا پورا زہر اگل دیا تھا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صرف سیاسی جنگ نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ایک سازش تھی۔ دس محرم یائم عاشورہ، کربلا کا وہ دردناک واقعہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ اسلام بچانے کی مثال تھی۔ یزید نے اپنا حکم منوانے کے لیے امام کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ امام حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور پھر وہاں سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ کربلا جو آج کے عراق میں ہے، وہاں امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو یزیدی لشکر نے گھیر لیا۔